کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع ربع افسانہ نگار طاہرہ اقبال پیدائش 20 دسمبر 1960 چیچا وطنی تعلیم PhD گورنمنٹ کالج برائے خواتین فیصلہ آباد 2012 ایوارڈ مولوی عبدالحق ایوارڈ اکادمی ادیبات ایوارڈ تصانیف سنگ بستہ افسانہ 1999 ریخت افسانے 2003 گجیبہ افسانے 2008 مٹی کا سانچ ناولٹ 2010 نگاگم گشتہ سفرنامے 2012 منٹو کا اسلوب تحقیق و تنقید 2012 زمین میں رنگ افسانے 2014 پاکستانی اردو افسانہ 2015 افسانہ چھوٹا 3 سالہ سلو اس کی گود میں 12 بار رو چکا، کئی بار سو چکا، اور سامنے تندوری ہوٹل سے اٹھتی پراٹھوں کی مہک کی سمت لپک کر کھڈوں روڈوں پر بھری سڑک پر لوٹ رہا تھا۔ اس کے گھٹنے ٹخنے چھل کر خون رسنے لگے۔ دھول آلا کے چہرے پر جڑنے لگی تو اس نے بس کا کرایہ ایک بار پھر گنا اور 2 بار ہپلو سے لپٹ کر 8-10 گرہیں لگائیں، جیسے اپنے ارادے کو صبر کی گاٹھیں دے رہی ہو۔ تبھی پراٹھوں اور اچار کی پھانکوں کی مہک کلیجہ چھلنی کر گئی اور شدید میٹھی چائے کی بھاپ نے نقاہت بھری آنکھوں کو پٹ سے کھول دیا۔ اس نے پیسوں والی گرہ مٹھی میں سختی سے دبوچ لی۔ نہیں، میرے پاس ان کی قیمت نہیں ہے۔ تندور والے لڑکے نے چھابا سڑک کے کنارے یوں سجا دیا کہ کھڈوں بھری سڑک پر اشتہا انگیز خوشبو سے مہک اٹھی۔ آپ کھائیں؟ بل انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ لڑکے کے ہاتھ کے اشارے کی سمت اس نے دیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ وہی تھا جس سے بچنے کے لیے وہ منہ اندھیرے سے نرمے و کماد کے اوندھے پڑے جھاڑوں کو الگتی بس کی فصیل میں پناہ لینے کو 2 گھنٹے سے اوکھا اور دن کے جھاڑوں میں گٹھری بنی چھپی رہی تھی۔ عمروں نے بھی بس جیسا مزاج ہی پایا تھا۔ ضرورت کے وقت کبھی نہ آتا، جب بھی آتا اس کی مجبوری کہ کسی چور دروازے سے یوں داخل ہوتا کہ وہ ساری کی ساری بجھتی رنتی چلی جاتی، جیسے وہ بھی کوئی ویران پڑی سڑک ہو۔ اس کا مزاحمتی نظام تو پیٹ میں بنی گہری سرنگ میں اترتا چلا گیا تھا۔ وہ سلو کو کیسے روکتی کہ خود اپنا ہاتھ اس سے رک نہ سکا۔ عمروں ہوٹل سے چارپائی اٹھا لایا اور راجبہ کے کنارے بچھا دی، جہاں ٹھنڈی ٹھار پانی کی جھیلیں انہیں بھگوتی تھیں۔ سردی سے ٹھٹرتے ہوئے وہ یوں جڑ کر بیٹھے تھے کہ بس کے مزید 1 گھنٹے انتظار کے دوران ارد گرد کے لوگ انہیں میاں بیوی تسلیم کر چکے تھے۔ کھانے کے بعد عمروں سلو کو گود میں اٹھا کر پیشاب کروانے لے گیا اور واپسی پہ تازہ گرم جلیبیاں اخبار کے کاغذ پر رکھوا لایا اور آلا کے ساتھ گرم گرم شیر کی طرح چپک کر بیٹھ گیا۔ آلا کے ہاتھ جلیبیوں کی سمت بڑھا اور عمروں کا ہاتھ اس کی بغل کے کسی چور دروازے سے اندر سرکا اور پھولے کی نرم گوشت کو سرسراہٹ ہوئی۔ اس نے جھرجھری سے لہجے میں نرم گرم تار بناتا شیرے کا قطرہ سا ٹپکا ہوا اور جو تاند بنے بدن میں آلس کی طرح اونگ گیا۔ اس کا مدافعتی نظام تو پہلے ہی پیٹ کے جان نے ناکارہ بنا دیا تھا۔ ہاتھ کی گردش بکل کے اندر میں منمانیاں کرنے لگی۔ کبھی پیٹ پراٹھے کا چکنا لقمہ پوروں کی سرسراہٹ میں بھر آتا، کبھی اچاری پھانکیں کولوں میں کھٹ میٹھی سی چٹکیاں بھر دیتیں، کبھی شیرے سی چائے کی گرم بھاپ میٹھا درد چھوڑتی پنڈلیوں پر ٹکورے کر دیتی۔ آلا کسمسائی احتجاجی بھری انہوں نے نگاہ ڈالی، 2-4 بار دیکھا
ہاتھ جھٹکنا بھی چاہا، لیکن جلیبیوں کا شیرہ، پراٹھوں کی چکنائی، اچار کی کھٹاس اور چائے کی گرما گرم بھاپ کی انگڑائیاں بن کر روم روم میں ٹوٹنے لگیں، جن میں اونگ سی رچی تھی، جیسے یہ لمس بھی کوئی نیند والی گولی ہو جو جلیبی کے مزیدار ذائقے میں لپٹی ہو۔ پوروں سے لتھڑا نرم گرم شیرہ جب قمیص کے گریبان میں ٹپکا تب تک وہ بھول چکی تھی یہی تو وہ محفوظ اور قیمتی جگہ ہے جہاں عمروں کا ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے تھا، جسے بچاؤ کو ہی تو وہ تاروں پیلوں میں اوس بھرے کھیتوں کو چیرتی ہوئی پکی سڑک پر پہنچی تھی، اور اس کی شلوار کھیتوں کی گیلی مٹی منڈو کی گار میں ابھی تک گھٹنوں گھٹنوں بھیگی تھی، جس پر جمی فصلوں کی ساول اب کائی بن گئی تھی۔ جب عمروں نے ہاتھ کھینچ کر منی سے پوٹلی پہ باہر نکالی تب وہ ایک دم جاگ گئی، ہڑبڑا کر پوٹلی اس کے ہاتھ سے چھیننا چاہی۔ عمروں ہنسا، جیسے کہتا ہو، واہ، تم کیا سمجھتی تھی یہ ساری محنت میں یوں ہی کر رہا تھا؟ آلا نے بکل کے چور دروازے کو کس کر بند کیا، جو نہ جانے کب کھلتا ہی چلا گیا تھا۔ ایسے خفیہ راستے بے قصہ وار بند کیسے سکتے ہیں؟ دل و دماغ کے اشارے کے برعکس یہ جسم بس خود واردات کر جاتا ہے۔ اب ارادہ اور دماغ پورے قد سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھ کر عمروں، یہ میری آخری پونجی ہے، میں اسے بیچ کر سلائی مشین خریدنے جا رہی ہوں کہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالوں، تجھے یہ کھانے نہ دوں گی۔ عمروں نے پوٹلی ڈب میں لپیٹ کر کمر میں اڑوس لی۔ لے ہاتھ دے، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے، لیکن سوچ، اگر تو اکیلی یہ سونا لے کر سنار کے پاس آ گئی تو وہ بتا تجھے کیا بجھائے گا؟ 4 تولے سونے کے 4 ماشے بھی تیرے پلے میں نہ ڈالے گا۔ ادھر میرا ایک واقف سنار ہے، چل اسی کے پاس چلتے ہیں۔ راج باغ کے پل کے دونوں اطراف بنی دکانوں میں اسکول کے لڑکے تفریح کا وقت گزارنے کو بھر آئے تھے، جن کی پہلی بدنگ وردیوں میں پسینوں کی ہمک چھٹتی تھی۔ مرنڈا نگر جلیبی بوندوں کے تھالوں کے قریب سے بہانے سے گزرتے اور ہونٹ چاٹتے ہوئے ایک کا ٹکڑا اڑا لے جاتے۔ پانی کی روانی یکدم پرسر ہو گئی اور خود پودوں کو جڑ سے اکھاڑنے لگی تھی۔ گول بہروں میں ٹہنیاں اور جھاڑیاں الجھتی تھیں، جو راج باغ کے لہو رنگ پانیوں میں گول گول چکرا رہی تھیں، جیسے خالی پیٹ میں وحشت چکراتی ہے۔ سلو پیٹ بھر کر سو چکا تھا، لیکن تیرا کیا اعتبار؟ بھول گیا بھینس والی واردات جو یہ کہہ کر لے گیا تھا کہ منڈی میں مول زیادہ لگے گا، اور پھر راج باغ کنارے سے بچھی چارپائی پر شہتوت، نیم اور پیپل کے چھتار گپا بنا گئے تھے، جن میں بھرے نرمادہ چونچیڑ لڑاتے تھے اور چڑیاں چوں چوں پر کرتی بیٹھی جاتی تھیں، جیسے براہ کی آگ میں دم پر لگیں، اندر ہی اندر دہکتی اور بھاپ چھوڑتی ہوں۔ نر پرندے پھدک پھدک کر پیلے ڈالتے تھے، جیسے فتح مندی کا جشن مناتے ہوں۔ تو اچھی ہی دکھی تھی نا؟ بھول گئی وہ دیسی مرغوں کی گرمی اور مٹھائیاں کی شیرینی میں گھلے سرمئی دن اور شنیل کے لحاف میں پگھلتی وہ سنہری راتیں؟ آلا نے دونوں پیر راج باغ کے ٹھنڈے ٹھار پانیوں میں ڈبو دیے۔ رانوں تک سڑ چنگاریاں بجھیں، وہ 4 بگ بھر چہرے کی بھاپ کو تر و تازہ کیا۔ تو کھا اڑا دیا، جو بچ رہا ہے وہ لے اڑا، اپنی گھر والی کو سونے کی بالیاں بنوا دے۔ میرے کان تو بچے ہی رہے نا؟ ارے کان ڈھک کر کیا پیاس بجھ جاتی ہے تیرے من کی؟ بلکہ اور بھڑکتی، انہیں دیکھنے والا بھی تو کوئی ہوتا۔ عمروں نے اس کے کان کھولے چٹکی میں بھری، اور پھر تھوڑی خدمت اس نے لینا ہی تھا کہ آخر تو مہینہ پھر اپنا حق تیری جھولی میں ڈالے رکھا، اسی لالچ میں نہ؟ آلا اٹھی، پانی کی اچھال سلو پر ٹھنڈے ٹھنڈے چھینٹے برسا گئی۔ وہ تڑپ کر رونے لگا۔ میرا گہنا واپس کر، کم ملے یا زیادہ تیری چالاکی اب نہ چلنے دوں گی۔ عمروں نے روتے ہوئے سلو کے سر پر ہاتھ رکھا۔
قسم ہے مجھے اس کے سر کی، تیرا 1% بھی مجھ پر حرام ہے۔ اب ان پیسوں کا وہی ہوگا جو تو چاہے گی۔ قسم پیر دستگیر کی، تیرے اپنے ہاتھ سے خرچ ہوگی اس کی ایک ایک پائی۔ سلو کی تکرار میں دہاڑے مار کر رونے لگا۔ عمرو اسے اٹھا کر دکان پر لے گیا اور اسکول کے لڑکوں کو تیرتے ہوئے ٹافیاں خرید کر دیں۔ سلو ٹافیاں چوستے ہوئے قمیص پر ہالے ٹپکانے لگا۔ شیرے سے سارا گریباں بھیگ گیا تو لتھڑتے ہوئے چپے منہ میں ڈال چبانے لگا اور رالیں کانوں تک بہنے لگیں۔ یہ بھوک انسان کے بدن کو نچوڑ کیوں لیتی ہے؟ کھانے کو تو ملے بھی تو پھر بھی ٹپکتی ہے، بہتی ہے رستی ہوئی سیال بھوک۔ آلا چتنار کی گھپا میں راجپا کے کل کل بہتے پانیوں سے ذہن و جسم پر بھڑک اٹھے۔ انگاروں پر تروکے مارتی رہی۔ جب کبھی میرے گھر سواد کی روٹی پک جائے، کہیں سے 2 چلڑ آ جائیں تو مدد کو آ پہنچتا ہے۔ جب میں بھوکی سڑ رہی ہوتی ہوں، جب سلو دوائی کے بنا تڑپ رہا ہوتا ہے، اس وقت تو میری یاد کبھی نہ آئی۔ جھنڈے ڈال کے ڈال پر کبوتر پیلے ڈالتے اور مادہ چوچ بھر چوگا بوٹوں کی چگائی کرتے تھے۔ پانی کی پھواریں آلا کے تب چڑھے بدن کی حرارت جذب کرتی تھیں۔ پیپل اور نیم کے چتنار میں سوکھتی ہوئی راجپا کے پانیوں میں آڑے ترچھے بھنور میں بنا گئی۔ کتنی شاخیں، کپلیں، پھلیاں تر گریں اور الجھ گئیں۔ پیچھے سے منہ کھولے آنے والے موجیں سب ہڑپ کر گئیں۔ تبھی منو منہ گرد اڑاتی بس آن پہنچی، انسان کے گداوے سے اٹا بس میں۔ عمرو سلاد کو اٹھا کر پہلے سوار ہوا، بے منہ سر بھیڑ میں بس کی درمیانی ریلنگ کو پکڑ کر کھڑا ہوا اور اپنے جسم کی اوٹ دے کر آلا کو سامنے کھڑا کیا۔ آلا کی خوش اسکیرانوں سے مس ہوتی اور کمر سینے سے چپکی تھی ہر دھکے کے ساتھ، جیسے وہ مزید اس میں دھستی چلی جاتی تھی۔ عمرو اس سے 2 مہینے بعد ملا تھا اور اس کے اپنے شوہر کو مرے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ روزی روٹی کی فکر، سلو کی فکر، محنت مزدوری کی فکر بہت تھی، سب مل کر ایک میل کی موٹی تہ میں جم گئی تھیں، جس کے خول تلے اس کا رنگ روپ کہیں کراہے بڑھتا رہا۔ عمرو کا لمس جیسے قلعے کی ڈولی جو پھونکتی کی تیز ہوا کے ساتھ پگھل کر پورے بدن میں پھر رہی ہو۔ جب وہ بس سے اتری تو جیسے تام چینی کا کالا پیلا برتن قلعے ہو چمچم کرنے لگا۔ حلق میں پھنسی پھنسی آواز چوڑیوں کی کھنک میں بجتی تھی۔ بوجھل پنڈلیوں کا بھار دکانوں کے چھچوں پر مٹکتی بلیوں کی ٹور میں سبک ہو گیا تھا۔ دل و دماغ پر لپٹے بدرنگ جالے سنی کے پھلی پھول چڑھی چمکوں نے لے لیے تھے۔ وہ چلی تو جیسے ساری ہی جھنکاریں چھن چھن بجی ہوں۔ تتلیوں کے پروں کی جھنکار، پنکھڑیوں کی جھنکار، چاندنی کی جھنکار، پھوار کی جھنکار۔ ان جھنکاروں کے دردم پر عمرو کا لال لاچا بھنگڑے ڈالتا تھا۔ سنارے سے بہاؤ تاؤ عمرو نے ہی کیا۔ آلا تو عمرو سے اگر بچتی تو سنار سے اسے لوٹ ہی جاتی۔ عمرو نے بڑی سمجھداری سے سودا چکایا اور پیسے وصول کر کے آلا کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آگ دبائی۔ جھٹکا وعدہ، اس کا ایک ایک پیسہ تیری مرضی سے خرچ ہوگا۔ آلا نے نوٹ گریبان میں پڑوس کر محفوظ کر دیے۔ اب دونوں سلائی مشین خریدنے کو دوسرے بازار چلے گئے۔ سلائی مشین والی دکان سے پہلے ہی بے شمار دکانیں گزرنے لگیں۔ رنگا رنگ مٹھائیاں، حلوہ پوری، پلاؤ، زردے۔ سلو اب تک پھر بھوکا ہو گیا تھا اور بھوک کا سیال منہ ناک کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ ایک ہوٹل کے سامنے ایسا مچلا کہ آلا کو اس سے پہلے اس کی بھوک پر کبھی اتنا ترس نہ آیا ہوگا۔ یہ بھوک بھی عمرو جیسا ہی مزاج رکھتی تھی۔ نہ ملے تو بھوک کا نمک آٹے کی تو سمٹار ہے، مل جائے تو پھر ابھر کر سارا خمیر ہو جائے۔ مسالوں بھرے کڑھائی گوشت نے جسم میں آلس بھر دیا تھا۔ گاجر کا حلوہ تو پوری نیند کی گولی تھا۔ حلق میں اترتے ہی سلو گہری نیند میں اتر گیا اور سو کر تو وہ اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ اٹھائے نہ اٹھتا۔ حالانکہ آلا اسے گود میں لے کر چلنا ممکن نہ رہا۔ کھانے
کچھ بچ رہا تھا یوں پلیٹوں میں چھوڑ دیتی تو پیسے نہ ضائع ہو جاتے، اس لیے آلا نے وہ بھی ٹھوس لیا تھا جو اب ہاضمے کے لیے کچھ وقت اور گنجائش مانگتا تھا۔ عمر و صلاح کو اٹھا کر ہوٹل کے بغل میں ایک اندھی سیلی کوٹری میں پلنگ پر لٹا دیا، دوسرا خالی پلنگ آلا کو گر جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ عمرو نے جب کمرے کے دروازے کی کنڈی چڑھائی تو جیسے سارا مسالہ، گوشت اور روغنی، نان، گڑ، شیرے والی مٹھائیاں اور دودھ پتی کی حرارت پورے جسم میں نقط کھولاؤ تک پہنچ گئی اور مسام منہ ہونکنے لگے۔ بند چمنی کا ڈھکن تھر تھر بج رہا تھا اور بھاپ پھر پسینہ اگل رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ گاؤں جانے والی آخری بس کو نکلے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ پیٹ بھر خالی ہو چکا تھا۔ یہ پیٹ والی پخ بھی عجیب ہے، بار بار خالی ہو جاتا ہے، بھرو بھرو پھر خالی، اس کے بھوکے کی طلب تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ عمرو لوہے کی چارپائی پر الٹا پڑا گنگنا رہا تھا جیسے کبوتر پر پھیلائے پٹرخوں جھومتا ہوا۔ آلا روتے ہوئے سلو کو چپ کروا رہی تھی اور ایک لمبی نیند لینے کے بعد اسے گھٹے ہوئے سیلے کمرے میں گھبرا رہا تھا اور سمجھ نہ پا رہی تھی یہ ہچکیاں اس ہچکیاں سلو کے حلق سے چھوٹ رہی ہیں کہ اس کا اپنا جگر پھٹ گیا ہے۔ ارے کیوں رلا رہی ہے اسے؟ عمرو نے خالص شوہرانہ انداز میں ڈپٹا، جیسے وہی اس کا باپ ہے اور اس کے رونے میں وہ شدید تکلیف کا شکار ہے۔ سر چڑھی اتر جانے کے بعد والی پشیمانی آلا کے لبوں پر سل گئی تھی اور پلکوں پر لرزی تھی۔ چل اسے اٹھا باہر گھما لائیں گے، گھبرا رہا ہے بچہ غریب اس خبر میں۔ عمر یوں تڑپ کر اٹھا جیسے ایک لمحہ مزید یہاں رکتے ہوئے خبر کی دیواریں اٹھ آئیں گی یا اس پر بیٹھ جائیں گی، پتہ نہیں اس کے راستے میں غلط جگہیں کیوں آ جاتی تھیں۔ نکلے ہی تھے کہ سامنے سینما گھر کھڑا تھا۔ عمرو شاید جان بوجھ کر ایک ایسی فلم اسے دکھانے لایا تھا جسے دیکھ کر وہ اگلے روز بھی دوپہر تک ہوٹل کے کمرے میں ہی پڑی رہی اور اسی دن اس کا کرایہ بھی اس کے سر چڑھ گیا۔ کولڈ ڈرنک کے کئی پیکٹ، سوڈے اور دودھ کی بوتلیں، کڑھائی گوشت کی ہڈیاں، مٹھائی، لفافے، پورا کمرہ رات کی باقیات کے تعفن سے بھرا تھا، لیکن پیٹ پھر خالی ہو چکے تھے۔ اتنا بل بنا کہ جو باقی بچا گننے کی ہمت آلا میں نہ رہی۔ پھر بھی اس سے امید تھی کہ نئی نہ صحیح سیکنڈ ہینڈ سہی مشین ضرور آ جائے گی۔ وہ باقی ماندہ پونجی گہنوں والے خالی پوٹلی کی دجی میں لپیٹ کر گریبان میں اڑسنے لگی کہ عمرو نے کلائی پکڑی۔ نہ وہ پوچھے نہ کہ وہ 2 دن کدھر رہا، خنجر کی نوک پر اگلوا لے کہ تیرے ہی ساتھ رہا، پھر جو طوفان وہ اٹھائے گی، جو بدنامی سے ہوگی پورے پنڈ میں چلی تو میں تو مرد ہوں، خیر تو بیوہ ہے کہ کیا جواب دے گی؟ پورا گاؤں تو ایک ہی زبان بن چکا ہوگا جس کی نوک پر تھوک دے رہا ہوگا۔ چل کھول دے مٹھی، زیادہ نہیں، اب ایک سوٹ ہی سہی، اس کا منہ بند رکھنے کی قیمت تو دینا ہی ہوگی۔ آلا کی مٹھی ڈھیلی پڑ گئی، جیسے اس کا نچلا ہوا بدن ڈھیلا پڑ گیا، جیسے وہ کوئی عیاش مرد تھی جس نے رات کی کسی خبیث رنڈی کے ساتھ گزار دی، جس نے اسے بیلنے میں لگے اس کی طرح نچوڑ دیا۔ اب بدن کا بھوک اٹھایا اور وہ واپس گاؤں جانے والی بس میں بیٹھی تھی، اتنی خالی جتنا خالی بھوکا پیٹ، اتنی خطا کار جتنی خطا کار بھوک۔ بس کی کھڑکیوں پر کلفے، جلی جلیبی، مٹھائیاں، امرود، کباب، نان، سموسے والے اپنے بھرے ہوئے ٹھیلے مسافروں کی ناکوں اور منہ تلے گھما رہے تھے۔ سلو پھر بھوکا ہو گیا تھا، خوراک سے بھرے ان تھالوں میں لپکتا رہا، لیکن آج اس کے گریبان میں کوئی پوٹلی نہ چبھی تھی کہ عمرو ساتھ ہوتا، جس جانی طاقت کے ساتھ اس نے پانچے والے کے منہ پر کھڑکی کا شیشہ بن کے اسی سناٹے سے سلو کے گال پر چاٹا بھی چڑھ دیا۔ اتنا بھوکا کیوں ہے رے تجھے؟ میں یہ کھا کر بھوکا، تیری تو یوں بھوکی مر چکی، بھوک پر ہی رکھی ہے رب نے۔ سلو دہاڑے دہاڑ رونے لگا، اس کے بال نوچنے لگا، اس کی چادر پر سرک گئی، بال پر برآمدے سے باہر نکل آئے جیسے اس پر بھوک کے بھوت نے حملہ کر دیا ہو اور اس کی سے کشتی لڑتے ہار گئی ہو۔ چہرے پر جمی مٹی آنسوؤں میں جم گئی، بھیگ کر گرالیں بن گئی تھیں، جیسے چھوٹی چھوٹی
بدروئیں رینگ رہی ہوں، جن میں بھری ہوئی علائشیں ٹھہری ہوں۔ یا خدا، اگر یہ پیٹ لگا ہی دیا تھا بندے کے تو ساتھ ہی اس کا ایندھن دوسرے کے ہاتھوں میں کیوں دے دیا؟ یہ کیا چولہا جلے اور لکڑیاں جنگل میں اگیں؟ تبھی سلو کے چولہے میں لکڑی کی جھونک دی گئی، وہ شیرہ بھری رالے اس کے چہرے پر بہتی پسینے اور آنسوؤں کے بدروؤں میں ٹپکانے لگا جیسے بچھو ڈسنے لگے ہوں۔ اس کے ہاتھ میں برف کا گولا دیکھ کر آلا نے دائیں بائیں گردن گھمائی۔ آج ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت تھی اسے، کیونکہ اس کے گریبان میں آج کوئی پوٹلی نہ چبھتی تھی۔ تبھی ایک سرسراتی ہوئی چچندری نکل کے چور دروازے سے ہوتی ہوئی کولے پر رنگ گئی۔ اس نے جھٹ سے چھپکلی کو دم پکڑ لی۔ نظروں نے فی الفور باہمی مسافت طے کر لی۔ اس کی بھوک کا راز نہ جانے کس نے کہہ دیا تھا، شاید اس کے چہرے کی درش ویرانی، اس کی ہیجانی حرکات نے، کہ سلو کی ٹپکتی بہتی سیاہ رالوں نے۔ یہ بھوک کس قدر کمینی ہے، ننگی ہو کے رہتی ہے، کسی بدمعاش مرد جیسی، کسی فاحشہ عورت جیسی نیچ فطرت بس ایک مضافاتی اڈے کے تندوری ہوٹل کے سامنے رک چکی تھی، اور مسافر دھڑا دھڑ کڑھائی گوشت و کباب چرغے اڑا رہے تھے۔ گھر والوں سے مہینے باہر رہنے والی عورت کے ترسے ہوئے ٹرک ڈرائیور، کنڈکٹر، مزدور، چوکیدار بارشوں اور دھوپ میں بھیگ بھیگ کر سیاہ پڑے ہوئے بان والی چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شلوار گھٹنوں تک چڑھی ہوئی تھیں، ایک ٹانگ پر میز پر رکھے، دوسری چارپائی پر بچھائے۔ رانوں کے بیچ اشک آگ خراشے ہوئے جن کے میلے کپڑے اور دھلے جسموں کا انس ایسے بکھرا پھیلا تھا جیسے کسی جانور کی اوجڑی چیر دی گئی ہو، نسوار زدہ دانت نکالے ہوئے جیسے جبڑے سے چیر کر جانوروں کی بتیسیاں گاڑ دی گئی ہوں، جن میں پیلی نسوار دھاریں کھدی ہوئی ہوں۔ بہت پکے گوشت کے لال لال ریشے پھنسے تھے، ادھر چبائی خوراک کے بھورے جبڑے اڑے تھے۔ خیمے کوٹنے والی مشین چل رہی تھی۔ جب چچندر کے لمس والا سلو کو کندھے سے لگا کر ہوٹل کی سمت چلا تو پیچھے یوں لپکی جیسے سلو کسی پردہ فروش سے چھڑانے جا رہی ہو۔ چھپکلی کی انگلیوں والا اسے سب کے بیچ لے کر یوں گزرا جیسے ٹانگے پر سجا کسی ننگی فلم کا پوسٹر سجا ہو، جیسے ڈگڈگی بجاتے ہوئے وہ بازار میں سے گزار رہا ہو۔ ٹرکوں، بسوں کے ڈرائیور اور ان کے لونڈے اس کے خوراک میں سنی ہوئی انگلیاں چاٹنے اور منہ چھوڑنے لگے۔ براسکر کا گوشت دانتوں تلے کچاتے، ہڈیاں جوڑتے تھے، لڑچڑے ہوئے چبے آوازیں پیدا کر کے چوستے، اور بھرے پیٹ کے ڈکاروں کا تعفن آلا کے چہرے پر چھٹتا، اور آوازیں پیٹ کی ڈھول میں بجتیں، پش 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 پش، ہش ہش، چو چو چو۔ پنجوں میں پکڑے ہوئے عدو کھائے ہوئے نوالے اور چوری ہوئی ہڈیاں بڑھا کر سلو کو پچکارتے ہوئے اور اکڑے ہوئے بدبوآور آستینوں میں خراشتے۔ ناتراشیدہ وہ پھٹوں والے میزوں پر رکھے تیز مرچوں والے گنے، روٹیوں سے بھرے چھاپے، لسی کے چھلکتے کجے۔ سلو ہمک ہمک کر نیچے پھسل گیا۔ وہ آؤں کے بھنے گوشت، فحش جملوں کے تکے کباب اور گندے اشاروں کو کوفتے بریانی چکھتی ہوئی اس گھٹی سیلی کوٹھری میں جا پہنچی۔ اسے لگا یہ تو وہی کوٹھری ہے جہاں وہ پچھلی رات گزار کر آئی ہے، وہی غلیظ بستر، پلنگ جس پر بیٹھتے ہوئے چڑچڑاہٹ ایسی کڑلاتی جیسے جوڑ ٹوٹ گیا ہو، جس کی چولوں میں کڑکڑاہٹ چھوڑتی تھی جیسے شب گزشتہ میں بلیاں روتی ہوں جن کے پیچھے موٹے موٹے سروں والے بلے لگے ہوں، اور چوکھٹیاں یوں چڑچڑاتی جیسے خود اس کے سینے میں کرکرا کر ساتھ کچھ ٹوٹتا ہو۔ چارپائی کے بان ہر ریشے میں سفید پیپ بھرے لائے ہوئے ہوں، جیسے چھوٹی چھوٹی سفید تھیلیاں ہوں جن میں سینکڑوں مزدور کا تعفن بھرنا بند کر دیا گیا ہو۔ آلا نے ناک کو پلو میں لپیٹ لیا۔ کیا راحت آ رہی ہے تجھے، ناممکن سے ہو کر آ رہی ہے؟ اس چارپائی کی گندگی تو خود تیرے اپنے اندر بھری ہے، بیشتی یہیں دم نچوڑ آئے تو یہاں ہے۔ ایک سوکھا سڑا بچھو کا ڈنگ سا بند وکل میں رنگتا ہوا تر و تازہ نرم و گرم گوشت کے کسی حصے میں زہر نہیں اثر چھوڑ رہا تھا، جیسے وہ باوجود کوشش کے پکڑ نہ سکی۔ اسے جھریوں ہوئے چہرے اور بے دانت کے پوپلے منہ کو ایک ٹک دیکھتی چلی گئی۔ ہڈیوں اور دریدوں بھرا بھولا ہاتھ ٹھوس چکنے جوان بدن پر چمک سا پھر گیا۔ ابھی تک ہر بوٹی وہیں پر جمی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ایک
جم کر کے پہاڑ کی چوٹی کی طرح تو نہیں ہوئی ہے، کہیں ڈھلان نہیں، کہیں اترائی نہیں، تو ڈھیلی کیوں نہیں ہوئی؟ اب تک گشتی ہو کر بھی شریف زادی کی طرح کھڑی ہے کیوں؟ بول بدذات بول، بوڑھی ہڈیوں اور رگوں و دریدوں کا گچھا ہاتھ آلہ کے ابھرے ہوئے گالوں پر ان چھلے سرکنڈوں کی طرح برس رہا تھا۔ آلہ بدحواس ہو کر چارپائی پر گری، جس نے حال دہائی مچا دی، جیسے اس کی بوڑھی چوکھٹیں گنٹھیاں درد سے تڑمڑ گئیں اور بوڑھیا اچھل کر اس سے گد گئی ہو تو تیر کمان اوڑھے مقابلے پر آئی ہے۔ لیکن یہ جو باہر بیٹھے جانوروں کا عود کچرا گوشت مسالوں میں لپیٹ کر نکل رہے ہیں، تیری جوانی کو بھی ایسے ہی نکل جائیں گے، تو ذرا بھی نہ بچے گی۔ گھٹیا زدہ چارپائی درد کی کرراہوں میں جھولے کی طرح ڈولنے لگی۔ بوڑھیا کے پیروں تلے سفید ٹیپ بھرے لاروے کچر کچر پھنس گئے۔ وہ مٹھیاں بھر بھر کر کیڑوں میں بھری مٹھی آلہ کے منہ پر مارتی اور بین ڈالتی جاتی۔ کشتی بندھی تو بھی ڈھل جائے گی، چھلک جائے گی، پتلی لسی کی طرح تیری ساری اکڑ پی جائے گی۔ یہ باہر بیٹھے جو افیم کو پیتے ہیں نا، چرس کے سٹے کھینچتے ہیں۔ بوڑھیا کی اوٹ میں کھڑی خضرے جوان عورت نے بوڑھیا کی کمر میں لات چرائی تو بوڑھیا منہ کے بل چند مٹی میں رالے ٹپکانے لگی۔ جوان عورت نے دو چار لاتے ہڈیوں کے پنجرے پہ لتاڑی۔ پیپ بھرے لاردے بوڑھیا کے ہونٹوں کے کناروں اور آنکھوں کے کونوں پر رینگنے اور لال لال آنکھوں والی مکھیاں کھلے منہ آتی جاتی۔ حرامزادی جوانی سے سڑتی ہے جیسے پٹ کے روٹی تنور میں جلتی ہے۔ خود تو خمیر ہو گئی، جوان عورت کو دیکھتے ہی پاگل کتیا ہو جاتی ہے، نوچنے بھنبوڑنے لگتی ہے۔ یہی چاہتی ہے مہینوں سالوں سے عورت کے تیرے ہوئے یہ مرد اس کے خمیرے کو آٹا گوندھ دے۔ ان تیکھے لمحوں میں جب وہ گدھی کا منہ چومنے کو بھی پاگل ہو جاتے ہیں، تب آنکھیں بند کر کے اپنا گند اس کے کچر پہ اوندھا دیں۔ ٹھنڈی رات ہو گئی مگر چنگاریاں نہیں بجھتیں اس کی ابھی یہاں تو اصلی گشتی کی پہچان ہے۔ سیلِ مطفئن طارق کوٹھی بچھا پلنگ آلہ کے تھکے اعصاب کو ڈھہ جانے کو کہہ رہا تھا۔ فرش پر ٹوٹتی بوڑھیا نے دور اڑے حلق کو کھنگا کر تھوکا جو آلہ کی پیشانی پر سیدھا چپک گیا۔ کیچڑ ابھرے حلق سے گٹ گٹ کر مغلطات نکلتے ہی بدمعاش کنجری گشتی جوان عورت نے اپنا پیر بڑھا کر بوڑھیا کے بے دانت جبڑے پر رکھا اور بے اختیار ہنس دی، جیسے تلوے میں گدگدی ہوئی ہو۔ بوڑھی گشتی جوان گشتی کو ہونے کا تانا دے کر کیسے خوش ہوتی ہے، جیسے خود پاک ہو گئی ہو۔ بوڑھیا کا مہانہ جبڑا مڑ گیا اور سفید سفید جھاگ بہہ نکلا، جیسے مبہم گالیوں کا غلیظ آمیز۔ ہڈیوں کی مڈگالیوں کی سرش سے جڑی کھڑکی باہر سلوک کی پلیٹوں کی جو ٹھن چاٹ رہا تھا۔ سالن شیرے میں سنی ہوئی انگلیوں والے اس کے گالوں کو چٹکیوں میں بھرے تھے، اس کی رانوں کے بیچ کو جلاتے، اس کی پشت کو سہلاتے۔ لیکن سلو کچر کچر چلتا ہوا جبڑ اور شاید ساری تکلیفیں پی گیا تھا، نہ روتا نہ احتجاج کرتا، بس منہ چلاتا جا رہا تھا۔ اس پر جملوں اور خیخوں کا آسمان ٹوٹ پڑ رہا تھا۔ ہٹ تیری لونڈا کنجری کا جنا ہوا گشتی کا پوٹ، آلہ نے بلبلا کر آواز دی۔ سلو غصہ حلق کے کنویں میں گڑگڑا کر کانپتا رہ گیا۔ جملوں اور خیخوں کا منہ اور سیلاب اب کھڑکی پر مار کرنے لگا۔ سلو چارپائی کے نیچے گھس کر گرے پڑے بھورے منہ سے چن رہا تھا۔ جوان عورت نے آلہ کو تعفن بھری چارپائی پر گرنے جانے میں مدد دی۔ ماں کی کمائی پر پلنے والا سدا بھوکا ہی رہتا ہے، اس کی بھوک پر تیرا بس نہیں نہ کھپ۔ آلہ چارپائی پر چت ہو گئی، جس نے بلبلا کر حال دہائی دی۔ چوکھٹ پائے باندھ بوڑھی کی گشتی کی طرح اٹھے جو اس کے قدموں میں لوٹ رہی تھی، کچرا بھرے حلق میں آواز جیسے اندھے کنویں کے پیندے میں گھرگھرا کر آ رہی ہو۔ جوان عورت نے کھڑکی سے منہ نکال کر مردوں والی فحش گالی دی۔ اوئے ماں کے یار، ہم بھوکی بیٹھے تمہارے باپوں کو پیٹتی رہیں گی۔ چھوٹا لڑکا کھانے کا تھال لایا اور چارپائی پر رکھ کر آلہ کو گھوڑنے لگا۔ جوان عورت نے دھپا مار کر اسے دروازے سے باہر کر دیا۔ لونڈا ہو گیا ہے تیار، باہر جا، خود تیرے کو گھوڑنے والے بہترے ہیں۔ خیر ابھی 22-23 کی دکھتی ہے، 10-12 سال تیرے پاس ہے، نہ گھبرا۔ آلہ ہڑبڑا کر اٹھی، بوڑھی عورت کی پسلیوں پر پیر جا پڑا، پسلیاں کراک کراک دوسرے پر چڑھیں۔ حلق میں گڑا گڑ تک گالیوں کا بھوکا بھرا
ڈلنے لگیں۔ جوان عورت نے برا مکرر کی ٹانگ سامنے دانتوں سے نوچی اور ہڈی بوڑیا کے منہ پر ماری۔ یہ جو مرغوں کی ہڈیاں چچوڑتے اور ان دھلی شلواروں کے اکڑے ہوئے آسنوں میں پیپ بھرے زخم خراشتے ہیں نا، انہی کی آگ میں ہمیں جل کر مرنا ہے۔ جیسے بھانپڑ میں کوڑیا مٹی میں لتڑا پتھر الٹے بھڑکی مانچک گھمنیاں کھاتی ہوئی کھانے کے قریب پہنچ گئی۔ غلیظ مغرضات میں لپیٹ لپیٹ بے تحاشا نوالے نگلنے لگی جن کے بھورے ٹیڑھے جبڑے سے اڑتے آلا کے منہ پر برستے تھے۔ جوان عورت نے آلا کے ہاتھ میں نوالا بنا کر دیا۔ لے کھا، فکر نہ کر، اس وقت تک یہ خود کماؤ ہو جائے گا یا لونڈا ہو جائے گا یا دلہ۔ آلا ڈنک کر کھا کر اٹھی جیسے چارپائی میں رینگنے والے سارے پسولاوے اور مچھر مکھیاں اس کے کپڑوں کے اندر بیجل کے گوشت میں ڈنگے لگے ہوں۔ باہر سلو کے گال پر پڑنے والا ہر جھٹکا پشت پر برسنے والا ہر جھادا سیدھا اس کے بدن پر مار کر رہا تھا۔ وہ دروازے کی سمت بھاگتی، لیکن اب سلو وہیں چارپائیوں کے نیچے گھس کر سو چکا تھا۔ سو جانے کے بعد تو اس کی لت بہت بھاری ہو جاتی تھی، اٹھائے نہیں اٹھتی۔ حملوں کی چابک لہرا کر اندر ری گھٹی کوٹری میں برسا۔ سو گیا لونڈا، اٹھو نس ٹھوس کر تھک گیا، سو گیا ماں کا دلہ۔